وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج انشاءاللہ ہم اپنے 21 پارے کا آغاز کریں گے اور میں ہیوسٹن میں بھی پہنچ گئی ہوں۔ اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ راستے میں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کا 19 پارہ اپلوڈ کرنا تھا، تو اس میں جیسے تھوڑا سا ایڈیٹنگ کرنا ہوتا ہے، جیسے پہلے والا کدی یسن القرآن لگاتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا لکھنا ہوتا ہے کہ کون سا پارا ہے۔ تو آئی واز تھنکنگ کہ نو پرابلم، جب میں لانچ میں بیٹھی ہوں گی ایئرپورٹ پہ تو میں اپلوڈ کر دوں گی، کیونکہ آج سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم فون یوز کرتے تھے اور اس میں تو کبھی کوئی پرابلم ایسا ہوتا نہیں تھا۔ تو اپلوڈنگ کا مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا لمبا ٹائم لگتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ میں نے جناب وہ سارا کرنے کے بعد اپلوڈ کرنا شروع کیا، کیونکہ پہلے میرے کمپیوٹر پہ ہونا تھا آئی مووی سے، وہاں سے پھر میں نے یوٹیوب اینڈ فیس بک میں اپلوڈ کرنا تھا۔ اب میرے کمپیوٹر پہ ہی وہ لوڈ نہیں ہو رہا تھا، اور جیسے ہی اناؤنسمنٹ سٹارٹ ہو گئی کہ فلائٹ اب جانے والی ہے، تو آنیسٹلی میرا تو لگ رہا تھا کہ دل بند ہو جائے گا۔ And I was like دعائیں کر رہی ہوں، یا رب العالمین پلیز ہیلپ می، پلیز ہیلپ می۔ یہ وہ اتنی آرام آرام سے وہ نشان اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ اب مزے کی بات کیا کہ میرے ساتھ جو بچی بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی میری اسٹوڈنٹ تھی، اور اس نے بتایا مجھے کہ میں آپ کی کلاسز لیتی ہوں، شی واز ویری مچ ایکسائٹیڈ۔ میں اس کو دیکھ میں اس کو یہ کہتی کہ ہائے ابھی تک نہیں ہوا، اچھا اب اناؤنسمنٹ ہوگی، وی ہیو ٹو گو، اب میں کیا کروں۔ وہ بھی اتنی دعائیں میرے ساتھ مانگ رہی تھی کہ کسی طرح سے مشکل آسان ہو جائے۔ لیکن الحمدللہ آنیسٹلی جس وقت میرے ہسبینڈ نے کہا نا اب ٹائم نہیں ہے، وی ہیو ٹو گو، تو میں کمپیوٹر کو غور سے دیکھ رہی ہوں، اوکے نو پرابلم۔ تو فوراً وہ ایک سائن آ گیا جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اپلوڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ میری خوشی کی آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا انتہا تھی۔ اچھا اس کے بعد میں نے سوچا کہ اوکے جا کے جہاز میں جیسے ہم انٹرنیٹ لے لیتے ہیں، وائی فائی لے لیں گے، تو پھر اس کے بعد میں اپلوڈ کروں گی وہاں پہ جا کے، لیکن وہاں پہ تو اٹس کلوز ٹو امپاسبل۔ اینڈ دین جب ہم دبئی میں اترے ہیں تو سب سے پہلے میں نے جا کے اس کو اپلوڈ کیا یوٹیوب میں، اس میں بھی میرا خیال ہے کہ 2.5 گھنٹے آلموسٹ لگے۔ لیکن اس کے بعد جب میں فیس بک میں کرنے لگی تھی تو وہ تو پھر ایسے لگ رہا تھا کہ اب پھر وہی مسئلہ آ جائے گا۔ لیکن الحمدللہ پھر میں نے یوٹیوب سے وہاں پہ ٹرانسفر کر دیا تھا، اور فلائٹ جانے کا وقت آ گیا تھا، وہ 3-4 گھنٹے مجھے اس دفعہ کے سفر میں میں صرف یہی کرتی رہی ہوں۔ اینڈ دین پھر 20th پارہ جو ہے وہ میرے، کیونکہ لمبی فلائٹ تھی، آلموسٹ 16 آورس کی تھی وہاں سے دبئی سے لے کے ہیوسٹن تک کی۔ پھر 20th پارہ کو میں اپلوڈ کرنے کے لیے جو بھی مجھے تھوڑا سا ایڈیٹنگ کرنی تھی پھر میں وہ کرنا شروع ہو گئی۔ لیکن گھر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مجھے یہ تھا کہ میں نے پارا اپلوڈ کرنا ہے، میں نے پارا اپلوڈ کرنا ہے۔ اٹس اے ڈفرنٹ ایکسپیرینس۔ آئی واز سو ہیپی الحمدللہ کہ ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی رہی، کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ کوئی، کیونکہ میں افورڈ ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ ایک دن کا بھی پارا جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہوگا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، جس طرح سے بھی ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت مدد کی، اور اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں 21واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی دیکھیں پہلی آیا 45 نمبر کی آیا ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں دیکھیے اتنا خوبصورت میسج ہمیں ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتلو، پڑھا کرو، ما اوحی الیکا، جو وحی کی گئی تمہاری طرف، من الکتابی، کتاب میں، کون سی کتاب میں؟ اس قرآن پاک میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیا کرو۔ پہلا حکم کیا ہے کہ نماز قائم کیا کرو۔ کیوں قائم کیا کرو؟ ان الصلاۃ، کہ بے شک نماز، تنہا، روکتی ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور برے کاموں سے، ولذکر اللہ، اور ذکر اللہ کا، اکبر، سب سے بڑا ہے،
واللہ اللہ یعلم جانتا ہے ما تصنعون جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو ہم سارے اپنے آپ کو دیکھیں، نمبر 1 یہ کہ اگر وہ بری باتیں ہیں تو کون سی بری باتیں ہیں؟ جھوٹ بولنا، چغلی لگانا، کسی کے بارے میں غلط بات کہہ دینا، کسی کا دل دکھا دینا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بری باتیں ہیں نا۔ تو کیا ہم اس سے رک جاتے ہیں؟ نمبر 2 یہ کہ یہ بے حیائی سے روکتی ہے۔ برے اگر چلے آپ یہ سوچیں کہ میں یہ سوچوں کہ نہیں میں تو بے حیائی والے کام نہیں کرتی ہوں، تو کیا ہم ایسی جگہوں پہ جانے کو اپنے آپ کو روکتے ہیں جہاں پہ بے حیائی کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں؟ آپ ذرا یہ دیکھیے کہ جب میں بار بار آپ لوگوں کو یہ بات کہتی ہوں کہ ہماری زندگیاں خوشی اور غمیوں کے سوا تو کچھ نہیں ہے نا۔ کبھی خوشی کا ہوتا ہے، کوئی فنکشن ہے، کبھی کوئی اللہ نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور ان دونوں چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری وضاحت بیسیکلی ہمارے سامنے آ گئی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا ابھی آپ کا دل ایسی جگہوں پہ جانے پہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہوتی ہے تو آپ کا دل رکتا ہے وہاں جانے سے؟ کیا آپ کو برا لگتا ہے یا آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہاں پہ جانے پہ؟ یہاں پہ یہ ایک ٹیسٹ ہے ایک قسم کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دے دیا نا کہ نماز جو ہے وہ ان چیزوں سے روکتی ہے، تو کیا ہم رک رہے ہیں ان چیزوں سے؟ اور دوسری یہ بات کہ ہم اپنی نمازیں دیکھیں نماز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں قبول کرانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے دل کے دکھ سکھ بیان کرنا، یہ سارا کچھ تو نماز میں ہوتا ہے۔ اور ہماری نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ اکبر، کہ سارے دن کی اگر کوئی چیز آپ کی کہیں گمی ہو گئی نا تو اس وقت آپ بس سوچ لیں کہ اچھا وہ چیز کہاں پہ میں نے گم کی تھی، تو آپ عین نماز کے ٹائم پہ آپ کو وہ چیز مل جائے گی کہ ادھر پڑی ہے۔ اور پھر شیطان اتنا بہکا دیتا ہے کہ اتنا ہمارا دماغ ان چیزوں میں لگ جاتا ہے کہ اچھا کسی طرح سے جلدی 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 نماز پڑھے اور ختم کرے اور جا کے وہ چیز دیکھے وہیں پڑی ہے کہ نہیں۔ اور ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے نماز ختم ہوئی تو کہیں بھول ہی نہ جائیں کہ ہم نے نماز میں کیا سوچا تھا، کہ وہ چیز میں نے کہاں رکھی تھی۔ ہماری نمازیں کیسے قائم ہوں گی؟ دیکھیں حدیث جبریل میں ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ نماز جس وقت تم پڑھتے ہو تو تمہاری یہ حالت ہونی چاہیے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہارا یہ مقام نہیں ہے تو کم از کم یہ تو تمہارا خیال ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نا۔ تو بالکل اس وقت اگر ہماری یہ حالت ہوتی ہے، آئی ڈو بلیو کہ ہم میں سے ہر کوئی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہمارے خیالات پھر ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی بات کہتی ہوں کہ نماز ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تو ایک جہاد ہی ہو جاتا ہے نا، کہ ہم اپنے آپ کو فوکس کیسے نماز میں رکھیں، جیسے خیال ادھر ادھر بھٹکے واپس اپنے خیال کو ادھر لے کے آئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازیں قائم کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول کر لیں۔ جیسی ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہم پیش کرتے ہیں، یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو کیا ہم رک گئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہ بحث کرو اہل کتاب سے مگر ایسے طریق سے جو ہو نہایت اچھا، سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں ان میں سے، اور کہہ دو ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اور اسی طرح ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف کتاب، تو وہ لوگ جن کو دی تھی ہم نے کتاب وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر، اور ان لوگوں اہل مکہ میں وہ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اس پر اور نہیں انکار کرتے ہیں ہماری آیتوں کا، مگر وہی جو کافر ہیں، اور نہیں پڑھتے تھے تم اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ لکھتے تھے اسے اپنے ہاتھ سے، ایسا ہوتا جب تو ضرور شک کرتے اہل باطل۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہ تو وہ پہلے پڑھے ہوئے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہوئی تھی، تو وہ کیسے شک کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو خود ہی لکھ لیا ہے؟ بلکہ یہ ہیں روشن آیتیں سینوں میں ان لوگوں کے جنہیں دیا گیا ہے علم، اور نہیں انکار کرتے ہیں ہماری آیتوں کا مگر وہ جو ظالم ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے؟ کہہ دو کہ در حقیقت نشانیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اور صرف میں تو خبردار کرنے والا ہوں کھلے طور پر۔ اب یہاں پہ دیکھیے پھر وہی بات کہ بار بار ہم یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نشانیاں مانگتے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ تھی، ایسے نشانیاں ہمیں دکھاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب، یہ قرآن اتنا بڑا معجزہ تمہارے سامنے ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب دوسری قوموں نے
मुझसे मांगे थे, और उसके बावजूद जो लोग ईमान नहीं लाए थे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अजाब के मुस्तहिक हुए थे। आज भी अगर अहले मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआवज़ात मांग रहे हैं, अगर उन्हें दिखा दिए गए तो उसके बाद उनको मोहलत नहीं दी जाएगी। और आयत नंबर 51 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्या नहीं ये काफी उन लोगों के लिए कि हमने नाजिल की तुम पर किताब जो पढ़कर सुनाई जाती है, यही कुरान तो एक बड़ा मुअज्जा था उन लोगों के लिए, लेकिन बेशक इसमें रहमत और नसीहत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। कह दो कि काफी है अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह, वो जानता है जो कुछ आसमानों और जो कुछ जमीन में है। और वो लोग जिन्होंने मान लिया बातिल को और इनकार किया अल्लाह से, वो लोग ही नुकसान उठाने वाले होंगे। और जल्दी कर रहे हैं ये तुमसे अजाब के लिए, अगर ना एक वक्त मुकर्रर होता तो आ भी गया होता उन पर अजाब, और वो जरूर आकर रहेगा इन पर अचानक किसी वक्त, और उनको मालूम भी ना होगा। ये जल्दी कर रहे हैं तुमसे अजाब के लिए, और यकीनन दोज़ख घेर लेने वाली है काफिरों को। और आयत नंबर 55, वो जिस दिन ढांक लेगा उनको अजाब उनके ऊपर से और उनको पैरों के नीचे से, और वो फरमाएगा कि मजा चखो इसका जो तुम किया करते थे, रब्बना ला तजल्ना मिनहुम। देखिए आप, कैन यू इमेजिन, जरा आप देखें कि जैसे अवन में हम कोई चीज पकाते हैं तो अवन ऊपर से भी तप रहा होता है और नीचे से भी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बिल्कुल वही नक्शा बयान कर रहे हैं कि काफिरों का ये हाल होगा। आयत नंबर 56 के ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, बेशक मेरी जमीन फराख है तो सिर्फ मेरी इबादत करो। देखिए यहाँ पे एक कितना बड़ा हुक्म है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते ये बहाना ना कर लेके आना मेरे पास कि मैं तो ऐसी जगह पे रहती थी जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं आपके अहकामात पे अमल करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, या मैं ऐसी जगह पे जॉब करती थी वहां तो नमाज ही पढ़ने नहीं दे रहे थे मुझे टाइम पे, तो इसलिए मैंने नमाज नहीं पढ़ी, या मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ये वजह थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जहाँ पे तुम्हारे ईमान में मुश्किल आ रही है, तुम्हारे दीन में मुश्किल आ रही है, वहां से हिजरत कर जाओ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जमीन बड़ी फराख है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 57 में फरमाते हैं, हर नफ्स मजा चखने वाला है मौत का, फिर हमारी ही तरफ तुम सब वापस लौटाए जाओगे। और वो लोग जो ईमान लाए और करते रहने कमाल, जरूर जगह देंगे हम उनको बहिश्त के बुलंदो बाला महलों में, और बह रही होंगी जिनके नीचे नहरें, हमेशा रहेंगे वो इनमें, उम्दा अजर है नेक अमल करने वालों का। अब देखें इतना खूबसूरत नक्शा अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान कर रहे हैं कि जैसे हम इमेजिन करें कि हमारा घर होगा, और बिल्कुल मुझे यूं लगता है कि जैसे कोई शीशे का ही घर होगा कि नीचे से नहरें बह रही हैं, ऊपर से हम लोग चल रहे होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हम और आप सभी उधर हों। और आयत नंबर 59 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये कौन लोग होंगे, कि वो लोग जिन्होंने सब्र किया और अपने रब पर वो भरोसा रखते हैं। और यहाँ पे जो सब्र का मुकाम है वो यही नहीं कि सिर्फ गमों पर सब्र करना, बल्कि अपने आप को बुराइयों से रोकने पे सब्र करना, अपने आप को चुगली लगाने से रोकने पे सब्र करना, अपने आप को झूठ बोलने से रोकने पे सब्र करना, अपने आप को ऐसी महफिलों में जाने से रोकने पे सब्र करना जहाँ पे पहले हमारे दिल अटके होते थे, या अपने आप को ऐसे लिबास ना पहनने पे सब्र करना जो अल्लाह की रजा के मुताबिक नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सब्र अजीम अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 60 में, और कितने ही जानदार हैं जो नहीं उठाए फिरते अपना रिस्क, अल्लाह ही रिस्क देता है उनको और तुमको भी, और वो है सुनने वाला और जानने वाला। और अगर तुम इनसे पूछो कि किसने पैदा किया आसमान और जमीन को और जेरे फरमा कर दिया सूरज और चांद को, तो जरूर कहेंगे अल्लाह ने। तो फिर कहाँ ये उल्टे हुए जाते हैं। यहाँ पे देखिए कि मुशरिकीन मक्का जो थे ना, वो ये नहीं था कि वो अल्लाह को नहीं जानते थे। यही बात यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला भी फरमा रहे हैं कि अगर तुम उनसे पूछोगे ना कि आसमान किसने बनाया, जमीन किसने बनाई है, तो वो आराम से कह देंगे कि अल्लाह ने बनाई है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वजह क्या थी, कि अल्लाह को मानते थे लेकिन अल्लाह की नहीं मानते थे। यही बात आप अपने दिल पे भी आज लिख लें कि हम अल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें से सभी अल्लाह को मानते हैं, क्या हम अल्लाह की मानते हैं? तो फिर हम कहाँ पे खड़े होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दे। और आयत नंबर 62, अल्लाह फराख कर देता है रिस्क जिसके लिए चाहता है अपने बंदों में, और तंग कर देता है जिसके लिए चाहता है। बेशक अल्लाह हर चीज से बाखबर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे सब के रिस्क में बरकतें अता कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अगर तुम इनसे पूछो कि किसने बरसाया आसमान से पानी फिर जिंदा किया उससे जमीन को बाद इसके मरने के, तो जरूर कह देंगे कि अल्लाह ने। कह दो कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं समझते हैं। और नहीं ये जिंदगी दुनिया की मगर खेल और तमाशा, और यकीनन आखिरत का घर बेशक वही है हमेशा की जिंदगी,
کاش یہ لوگ جانتے. دیکھیں کتنی دفعہ ہم بار بار یہ چیز پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, بہت تھوڑا وقت ہے جو اس دنیا میں تم ہو, آخرت کا گھر ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے. پھر بھی ہمیں یقین نہیں آتا. ابھی میں جو سفر کر رہی تھی, میں یہ سوچ رہی تھی کہ دبئی میں جو میرا 3 گھنٹے کا اسٹے تھا, اگر میں وہاں پہ اپنا سامان کھول کے بیٹھ جاؤں, اپنی چیزیں سیٹ کرنا شروع کر دوں کہ جیسے میں نے یہیں پہ رہنا, اور اچانک وہاں سے کال آ جاتی ہے کہ فلائٹ جانے والی ہے, تو مجھے تو اتنا موقع بھی نہیں ملے گا کہ میں وہ سامان واپس پیک کر سکوں. بالکل یہی حال ہے, بالکل یہی حال ہے کہ دیکھیں جب ہمارا وقت آ جاتا ہے نا, جب موت کے فرشتے آ جاتے ہیں, تو سارا کچھ بکھرا اسی طرح سے پڑا رہ جاتا ہے اور انسان اگلی دنیا کے لیے چلا جاتا ہے. دیکھیے آج آپ صرف اپنا کلوزٹ جا کے دیکھیے گا اور گنیے گا کہ آپ کے کتنے کپڑے ایسے ہیں جو آپ نے سالوں سے نہیں پہنے ہوئے, اس کے باوجود بھی ان کو پھینکنے کو بھی دل نہیں چاہتا, اور پھر نئے سے نئے ہم بناتے جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے رہنا ہی ادھر ہے, ہم جانا ہی نہیں. اپنے کچن کا سامان ذرا دیکھیں, اپنی پینٹری کھول کے دیکھیں کہ ہم نے کیا حشر مچایا ہوا ہے. یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص کر کے اسی کے لیے دین کو, پھر جب وہ ان کو نجات دے کر پہنچا دیتا ہے خشکی کی طرح تو فوراً وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ نہ شکری کریں اس کی جو ہم نے ان کو بخشا ہے اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں. سو انقریب ان کو معلوم ہو جائے گا. اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم نے بنایا ہے حرم کو مقام امن اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ اس کے ارد گرد سے. کیا باطل پر یہ لوگ اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور نشانی بتا رہے ہیں کہ تمہیں حرم کو دیکھ کے یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اس کو امن کی جگہ بنا دیا ہے. کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ قتل و غارت عام تھی, قافلے لوٹ لیے جاتے تھے, کسی کی زندگی محفوظ نہیں ہوتی تھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ حرم کے اندر تو اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ کے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا کہ تمہیں پھر بھی احساس نہیں ہوتا اور تم ناشکری کرتے ہو. آیت نمبر 68, اور کون ہے بڑا ظالم میں سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹ کا یا تکذیب کرے حق کی جب وہ اس کے پاس آئے. کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا. اور وہ لوگ جنہوں نے جد و جہد کی ہماری راہ میں ہم ان کو ضرور ہدایت دیں گے. آیت نمبر 69 اس سورہ کی آخری آیا ہے اور بہت ہی خوبصورت میسج ہے, کیونکہ ہم ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی تو دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. دیکھیے یہاں پہ اس کا آنسر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے جد و جہد کی ہماری راہ میں. اب ہم جہاد کرنے تو کوئی بارڈرز پہ نہیں جا رہے ہیں نا. ہماری جد و جہد کیا ہے کہ برائیوں سے ہجرت کر جانا. ہمارا جہاد کیا ہے کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کی سمجھ آ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگنے والے بن جائے. ہمارا جہاد یہی ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہے اس کو ہم اپنے اندر سے نکال کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جمنے والے بن جائیں. ہمارا جہاد ہے کہ ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں. ہمارا جہاد ہے کہ ہم چغلی کو چھوڑ دیں, ہم بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ دیں, ہم بری بات کہنے کو چھوڑ دیں, ہم ماں باپ کی عزت کرنے والے بن جائیں, ہم نیبرز کا حق ادا کرنے والے بن جائیں, ہم صلح رحمی کرنے والے بن جائیں. اور ہمارا سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ویسے تربیت کرنے والی مائیں بن جائیں جیسے ہمارے اللہ کا حکم ہے. آمین ثم آمین. اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ روم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم حروف مقطعات ہیں اور اس کا علم سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. غلبت روم, مغلوب ہو گئے اہل روم نزدیک کے ملک میں, اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل روم کے بارے میں ایک بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں کہ بہت جلد وہ غالب آ جائیں گے, اور چند ہی سالوں میں اللہ ہی کا حکم پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی, اور اس روز خوش ہو جائیں گے ایمان والے. اللہ کی مدد سے وہ مدد دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور وہی غالب ہے, بڑا مہربان ہے. یہ وعدہ ہے اللہ کا, نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. یہ لوگ جانتے ہیں ظاہری دنیا کی زندگی کو اور وہ آخرت کی طرف سے غافل ہیں. نہیں غور کیا انہوں نے اپنے دلوں میں, نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک وقت مقرر کے لیے, اور بے شک اکثر لوگ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں. اور کیا نہیں چلتے پھرتے یہ زمین میں تاکہ دیکھ لیتے کہ کیسا انجام ہوتا ہے ان سے پہلے لوگوں کا. تھے وہ کہیں زیادہ ان سے قوت میں, اور کھیتی باڑی کی انہوں نے زمین میں اور آباد کیا تھا اس کو زیادہ اس سے جو انہوں نے آباد کیا ہو, اور آتے رہے ان کے پاس ان کے رسول نشانیوں کے ساتھ, تو نہ تھا اللہ کے ظلم کرتا ان پر بلکہ وہی تھے
जो अपनी जानों पर जुल्म करते थे। तो यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जो खबर दे रहे हैं कि देखिए इससे पहले जो लोग थे जिनके ऊपर अजाब आया था, तो वो उनसे ताकत में भी ज्यादा थे, खेती बाड़ियों में भी ज्यादा थे, तो उन पे रसूल भी आए थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम उन तक पहुंच चुका था। इसके बावजूद उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जुल्म करने वाले नहीं है। यहाँ पे हम ये देखें कि हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम आ गया है। और उसके बाद क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट प्रॉफिट है ना, तो उसके बाद जिम्मेदारी हम में से हर मुसलमान की ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम दूसरों तक पहुंचा दें। अभी तक ये पैगाम हम तक ही नहीं ठीक तरह से पहुंचा, तो आप ये सोचिए कि हम फिर दूसरों तक ये पैगाम कब और कैसे पहुंचाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे जिंदगियों में कुरान खोल दे जैसे इस कुरान का हक है। आमीन सुम आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर हुआ अंजाम उन लोगों का जिन्होंने बुराई की बहुत ही बुरा, इसलिए कि झुटलाया उन्होंने अल्लाह की आयात को। अल्लाह ही इब्तदा करता है तख्लीक की, फिर वही दोबारा पैदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। और जिस दिन बर्पा होगी क़यामत, तो मायूस हो जाएंगे मुजरिम, और ना होगा उनके लिए उनके बनाए हुए शरीकों में से कोई सिफारिशी, और हो जाएंगे वो अपने शरीकों के मुनकर। और जिस दिन बर्पा होगी क़यामत, उस रोज वो अलग अलग फिरके हो जाएंगे। और आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बस ये कि वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, तो वो बहिश्त के बागों में खुशहाल होंगे। और ये कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया और झुटलाया हमारी आयात को और मुलाकात को आखिरत की, तो वो लोग अजाब में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो तस्बीह करो अल्लाह की, जिस वक्त तुम शाम करो और जिस वक्त तुम सुबह करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस चीज की आदत डाल दे। मैं हमेशा ये बात भी कहती हूँ कि देखिए बहुत आसान है, क्योंकि एक दफा जब हम सोच लेते हैं ना, तो फिर आसानियां हो जाती हैं कि आप कोई भी काम करें, आप घर का काम करें, खाना पका रहे हैं, ऑफिस में हैं, अपनी जो भी जॉब भी अगर कर रहे हैं ना, तो जुबान अपनी फारिग ना रखें, जुबान से अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह का जिक्र अदा करते रहें। और उसी के लिए है हम आसमान में और जमीन में, और दोपहर को भी तस्बीह करो और जिस वक्त तुम दोपहर करो। और वही निकालता है जिंदा को मुर्दा से, और वही निकालता है मुर्दा को जिंदा से, और वही जिंदा करता है जमीन को बाद इसके मरने के, और उसी की तरफ तुम निकाल लिए जाओगे। और उसकी निशानियों में से है कि उसने पैदा किया तुमको मट्टी से, फिर अब तुम बशर होकर फैल रहे हो। और आयत नंबर 21 बहुत प्यारी आया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और उसकी निशानियों में से है कि उसने पैदा की तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां, ताकि क्यों पैदा की, ताकि तुम सुकून हासिल करो। सब आज अपने आप को देखें कि क्या हम ऐसी बीवियां हैं जो अपने हस्बैंड के लिए सुकून का बायस है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो इस रिश्ते का मकसद बता दिया ना, ताकि सुकून हासिल करो उनके पास, और पैदा कर दी उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। तो आज हमने यही गौर करना है कि क्या हम ये छोड़ दें। हम अक्सर ये होता है ना कि अच्छा वो मेरे साथ ऐसे करते हैं, हमने सिर्फ अपने आप को देखना है कि क्या मैं अपने खावंद के लिए सुकून का बायस हूँ। और आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और उसकी निशानियों में से है पैदा करना आसमान और जमीन का, और मुख्तलिफ होना तुम्हारी जुबानें और तुम्हारे रंगों का। बेशक इसमें निशानियां हैं अहले दानिश के लिए। और उसकी निशानियों में से है तुम्हारा सोना रात में और दिन में, और तलाश करना उसके फजल का। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। और उसकी निशानियों में से है कि वो दिखाता है तुमको बिजली खौफ और उम्मीद के लिए, और उतारता है आसमान से पानी, फिर जिंदा करता है इसे जमीन को उसकी मौत के बाद। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। और उसकी निशानियों में से है कि कायम है आसमान और जमीन उसके हुक्म से, फिर जब वो तुमको पुकारेगा एक निदा जमीन में से निकलने के लिए, तब तुम निकल पड़ोगे। और उसी के लिए है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है, सब उसके फरमाबरदार हैं। और वही है जो इब्तदा करता है तख्लीक की, फिर वही इसका आदा भी करेगा। और ये बहुत आसान है उसके लिए, और उसकी शान निहायत बुलंद है आसमान में और जमीन में, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। वो बयान फरमाता है तुम्हारे लिए मिसाल तुम्हारी अपनी जानों की। क्या है तुम्हारे लिए इनमें से जो तुम्हारे गुलाम है, कुछ ऐसे जो शरीक हों इसमें जो रिस्क हमने तुमको अता फरमाया है, बस तुम हो गए इसमें बराबर। डरते हो तुम उनसे जिस तरह डरते हो तुम अपनों से। इसी तरह हम खोलकर बयान करते हैं अपनी आयतों को उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी खूबसूरत एग्जाम्पल दी है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम्हारे भी गुलाम हैं जैसे हमारे नौकर हैं, तो क्या जो कुछ तुम कमाते हो या उसमें तुम बराबर उनको शरीक ठहरा रहे हो, तुम उनको हिस्सेदार बनाते हो।
तुम तो वो भी नहीं कर सकते हो, तो तुम कैसे ये सोच लेते हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी मलकियत में से किसी को हिस्सेदार बनाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बल्कि पैरवी करते हैं वो लोग जिन्होंने जुल्म किया अपनी ख्वाहिशात की बगैर इल्म के। तो इसे कौन हदायत दे सकता है जिसको गुमराह रहने दे अल्लाह, और नहीं इसका कोई मददगार। देखिए हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जो है ना, हमारी ख्वाहिशात नफ्सी हैं, वही हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल नहीं करने देते। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ख्वाहिशात को भी अपने ताबे कर ले, आमीन। सो सीधा रखो तुम अपना रुख दीन के लिए यकसू होकर। अल्लाह की फितरत वही के पैदा किया उसने इंसानों को जिस पर नहीं तगय्युर तब्दील हो सकता अल्लाह की तख्लीक में, यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। रुजू किए रहो उसी की तरफ और उसी से डरते रहो और कायम करते रहो नमाज, और ना हो जाना मुशरिकों में से, यानी उन लोगों में जिन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया अपने दीन को और हो गए फिर के। सारे गुरु इसी में जो उनके पास है मगन है। अल्लाह अकबर। देखिए वो नमाज जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको कायम करने का हुक्म दिया था ना, जो हमारी जिंदगी की बका के लिए जरूरी थी, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि बेहयाई और बुरे कामों से रुकते हो, उसी नमाज की छोटी छोटी चीजों से हमने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हमने अपनी मस्जिदों को अलहदा कर दिया कि हमारी मस्जिद में तो रफा यदैन नहीं होता, हमारी मस्जिद में ऊंची आवाज में हम आमीन नहीं कहते, ये सुन्नियों की मस्जिद है, ये वाली वहाबियों की मस्जिद है, ये काफिर है, ये ठीक नहीं है। क्या कर दिया है हमने अपने दीन को। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाती कि मत होना मुशरिकों में से, यानी उन लोगों में से जिन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया दीन को और हो गए फिर के, और सारे ग्रोह जो उनके पास हैं वो उसमें मुतमईन है कि हम ही ठीक हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और जब पहुंचती है इंसान को कोई तकलीफ तो पुकारते हैं अपने रब को रुजू करते हुए उसी की तरफ। फिर जब वो मजा चखाता है उनको अपनी तरह से रहमत का, उस वक्त एक गिरोह के लोग इनमें से अपने रब के साथ शिरक करना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही वो उस तकलीफ से बाहर निकलते हैं तो फिर कहते हैं कि जी मैंने तो बड़ी अच्छी दवाई खाई थी उसकी वजह से मैं ठीक हो गया, या मेरा तो फलां डॉक्टर है उसके पास तो बस जाओ तो बंदा ठीक हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो डेफिनेटली वो दुनिया में हमारे लिए असबाब हैं, उनको इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन शफा देने वाला कौन है हम उसको भूल जाते हैं। और आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ताकि नशुक्री करें उसकी जो हमने उनको बख्शा है, सो फायदे उठा लो, अन करीब तुमको मालूम हो जाएगा। और जब हम मजा चखाते हैं इंसान को रहमत का तो वो खुश हो जाते हैं इससे, और अगर पहुंचे उनको तकलीफ बस सबब जो आगे भेजा है उनके हाथ ने, तब तो वो ना उम्मीद हो जाते हैं। देखिए गौर कीजिए, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमत से नवाजते हैं ना तो वो खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो ना उम्मीद हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं हालांकि वो मुश्किल वक्त उसके अपने हाथों की कमाई है। गौर कीजिए इस बात पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अक्सर लोग ना जब इस बात को नहीं समझते तो अपनी करेक्शन नहीं कर पाते। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अगर पहुंची उनको तकलीफ क्यों, बस सबब जो आगे भेजा है उनके हाथों ने, तब वो नाउमीद हो जाते हैं। तो यहाँ पे दुआ करें कि अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वरज़ुक़ना तबाहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दिखा दे हक और हमें बातिल भी दिखा दे, ताकि हम बातिल से इज्तनाब करके अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने वाले हो जाएं। और क्या नहीं देखा उन्होंने कि अल्लाह फराख कर देता है रिस्क जिसके लिए चाहता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। यकीनन इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। तो देते रहो अहले कराबत को उनका हक, और मोहताज और मुसाफिर को, ये बेहतर है उनके लिए जो तालिब है अल्लाह की रज़ा के। अब यहाँ पे देखिए अहले कराबत कौन है, जो रिश्तेदार हैं। देखिए रिश्तेदारियां जो है ना, ये एक ऐसी चीज है कि जो अल्लाह ने बनाई है, हम अपनी चॉइस से रिश्ते नहीं बना सकते, दोस्त हमारी चॉइस के होते हैं, इसीलिए रिश्तेदारों का हक भी बहुत ज्यादा है। तो हमें ये देखना, स्पेशली देखें जब हमारे नए रिश्ते आते हैं, जैसे हम शादी होती है तो फिर ससुराली रिश्ते हो जाते हैं, और फिर वो जो शरीके के रिश्ते हैं उनको निभाना भी कितना मुश्किल हो जाता है। तो आप ये देखिए कि हर इंसान को जब पुल सिरात से गुजरेंगे ना तो नीचे दोजख है, और दोजख से कहते हैं कि वो जो सुलह रहमी जिन्होंने नहीं की होगी ना, कता रहमी की होगी, तो वहां से वो उचक लिए जाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से बड़ी दुआ करे, क्योंकि यहाँ पे फंस जाता है इंसान, क्योंकि वो सोचता है जी ठीक है वो नहीं बात कर रहा तो मैं भी नहीं बात कर रही हूँ, या उसने मेरे साथ ऐसे किया, क्योंकि जितनी हमारी तौक़ुआत होती है ना वो इन्हीं रिश्तों के साथ होती हैं। लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि हमने अल्लाह की रजा के लिए करना, हर रिश्ता अल्लाह की रजा के लिए जब कायम करेंगे ना तो आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर आप
آپ یہ کرنا چھوڑ دیں اگر کہ اس نے کیا تو اس لیے میں نے کیا. جب اپنا دل آپ بڑا کر لیں گے, آپ یہ سوچیں گے کہ اس نے جو بھی کیا وہ اپنے عمل کا جواب دے گا, میں نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے. سو آپ اپنا رشتہ ان کے ساتھ بنائے رکھیں. کوشش کریں کہ جب اگر کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ تو وہ کہتے ہیں نا کہ تکلیف دینے والے ہی ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ یہ کوشش کیا کریں کہ بس سلام دعا تک ضرور رکھیں. یہ تعلق نہیں آپ کا ٹوٹنا چاہیے, تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیابی دے دے. آمین ثم آمین. اور آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور جو تم دیتے ہو کوئی سود کہ وہ بڑے مال میں لوگوں کے, تو نہیں بڑھتا وہ اللہ کے نزدیک. اور جو تم دیتے ہو کوئی زکوٰۃ طلب کرتے ہوئے اللہ کی رضامندی, تو یہ لوگ ہی ہیں اپنے مال کو کئی گنا بڑھانے والے. اللہ ہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو, پھر اس نے رزق دیا تم کو, پھر وہ موت دے گا تمہیں, پھر زندہ کرے گا تمہیں. کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو کر سکے ان میں سے کوئی چیز؟ پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو تم شرک کرتے ہو. آیت نمبر 41 کہ پھیل گیا ہے فساد خشکی میں اور تری میں بسبب اس کے جو کمایا انسانوں کے ہاتھوں نے, تاکہ وہ چکھائے ان کو مزہ باز وہ جو انہوں نے اعمال کیے, شاید کہ وہ باز آ جائیں. کہہ دو کہ چلو پھرو زمین میں, پھر دیکھو کہ کیسا ہوا ہے انجام ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے, ان میں سے زیادہ تر شرک کرنے والے تھے. آیت نمبر 43 کہ سیدھا رکھ اپنا رخ اس دن کی طرف جو راست ہے, اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن نہیں ٹلنا جس کا اللہ کی طرف سے اس دن وہ منتشر ہو جائیں گے. جس نے کفر کیا تو اسی پر ہے اس کا کفر, اور جنہوں نے کیے نیک عمل تو وہ اپنے لیے سامان کرتے ہیں, تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال اپنے فضل سے. بے شک نہیں دوست رکھتا اللہ کافروں کو. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر, اور تاکہ مزہ چکھائے تم کو اپنی رحمت کا, اور تاکہ چلے کشتیاں اس کے حکم سے, اور تاکہ تلاش کرو تم اس کے فضل سے روزی, اور تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. اور بے شک ہم نے بھیجے تم سے پہلے رسول ان کی قوموں کی طرف, تو وہ آئے ان کے پاس نشانیوں کے ساتھ, پھر انتقام لیا ہم نے ان لوگوں سے جو نافرمانی کرتے تھے, اور تھی لازم ہم پر مدد مومنوں کی. اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو تو ابھارتی ہیں وہ بادل کو, پھر وہ پھیلا دیتی ہیں اس کو آسمان میں جس طرح چاہتا ہے, اور کر دیتا ہے تہ بتہ. پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کی بوندیں نکلنے لگتی ہیں اس کے بیچ میں سے, پھر جب وہ برسا دیتا ہے اسے جن پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے, تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے. اب دیکھیے کبھی بارش کو آپ دیکھیں کہ جیسے آسمان پہ بادل تو ہمیں پورا نظر آتا ہے نا, لیکن جب بارش ہوتی ہے تو کیسے قطرہ قطرہ وہ کہاں پہ چھنی وہ لگی ہوئی ہے کہ جب بارش کا پانی اس میں آتا ہے تو وہ جیسے قطرہ قطرہ گرتا ہے. اللہ اکبر, کتنا خوبصورت انتظام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, کہ ایسا نہیں ہوتا کہ پانی بالٹی کی طرح جیسے آپ سوچیں اوپر سے پورا بادل ہے اور دھڑ سے پانی اوپر سے گر جائے تو پھر کیا حال ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز کتنی خوبصورتی کے ساتھ رکھی ہے. اور آیت نمبر 49 کہ اگر بارش میں دیر ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اگرچہ وہ ہو گئے تھے اس سے قبل کہ نازل ہو وہ ان پر پہلے سے مایوس, سو دیکھ نشانیوں کی طرف اللہ کی رحمت کی کہ کس طرح وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد, بے شک وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور آیت نمبر 51 اور اگر ہم بھیجیں ایسی ہوا کہ وہ دیکھیں اس کھیتی کو زرد شدہ, تو وہ ضرور ہو جائیں اس کے بعد ناشکری کرنے والے. اور یقیناً تم نہیں سنا سکتے ہو مردوں کو, اور نہ سنا سکتے ہو بہروں کو اپنی پکار جب وہ لوٹ جائیں پیٹھ پھیر کر, اور نہیں ہو تم رائے راست پر لانے والے اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر, نہیں تم سنا سکتے ہو مگر اسے جو ایمان لاتا ہے ہماری آیتوں پر, سو وہی فرما بردار ہے. اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو کمزور حالت میں, پھر اناج کی کمزوری کے بعد طاقت, پھر کر دیا اس نے قوت کے بعد ضعیف اور بوڑھا. وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے, اور وہ صاحب علم ہے اور صاحب قدرت بھی ہے. آیت نمبر 55 اور جس دن قائم ہوگی قیامت قسمیں کھائیں گے مجرم کہ نہیں وہ رہے مگر ایک گھڑی. اب دیکھیں یہ تو مجرم کی بات ہے نا, ہم نے پہلے یہ بھی پڑھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی لمبی عمر پائی تھی, تو جب ان کے فرشتے ان کے جان قبض کرنے آئے تھے تو ان سے پوچھا کہ اے نوح تم دنیا میں کتنی دیر رہے, تو نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بالکل ایسی جیسے کسی نے ایک گھر بنایا ہو اور اس کے 2 دروازے ہوں, اور میں ایک دروازے سے انٹر ہوا اور دوسرے سے نکل گیا. اتنی تھوڑی زندگی میں پھر ہم کیسے اتنے گناہ کما سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لیں. ہماری خواہش نفس جو ہے نا بس اسی پہ پہرے بٹھانے ہوں گے, باقی سب چیزیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے. اللہم آتی نفسی تقواہا,
वज़क्कीहा अंत खैरुम मिन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। मांगा करें ये दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि मेरे नफ्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना तकवा अता कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इसी तरह से वो अंधे हुए जाते थे और कहेंगे वो जिन लोगों को दिया गया था इल्म और ईमान कि बेशक तुम रहे हो अल्लाह की किताब के मुताबिक उठने के दिन तक, तो ये उठने का दिन है लेकिन तुम नहीं जानते थे। आयत नंबर 57 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं तो ना फायदा देगा उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया उनका कोई भी उज़र और ना ही उन लोगों की तौबा कबूल की जाएगी। और बेशक हमने बयान कर दी लोगों के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसाल, और अगर तुम पेश करोगे उनके सामने कोई निशानी तो जरूर कह देंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया कि नहीं हो तुम मगर झूठे। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मुहर लगा देता है अल्लाह उन लोगों के दिलों पर जो नहीं समझते हैं। बस सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा हक है और ना हल्का पाए तुम्हें वो लोग जो नहीं यकीन रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर वही बात आखिर में कह दी, ये आखिरी आया है इस सूरा की कि सब्र करो, क्योंकि अल्लाह मा साबिरीन के अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। और सब्र के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जिंदगी के हर मौका पे सब्र करने की तौफीक अता करे, आमीन सुम्मा आमीन, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राजी हो जाए। अब मैं आपको सुनाती हूँ सूरत लुकमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तात हैं और इसका इल्म अल्लाह ही जानते हैं। तिल का आयातुल किताबिल हकीम, कि ये आयात हैं पुरहिकमत किताब की, हदायत और रहमत है नेकोकारों के लिए। वो लोग जो कायम करते हैं नमाज और अदा करते हैं ज़कात, और वही हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग हैं हदायत पर अपने रब की तरफ से, और यही लोग हैं जो कामयाब होंगे। और लोगों में से बाज ऐसा है जो खरीदता है बेहुदा हकायात ताकि गुमराह करे अल्लाह के रास्ते से बगैर इल्म के और बनाए उसे मजाक। यही लोग हैं जिनके लिए अजाब जिल्लत का। और आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब पढ़ी जाती हैं उनके सामने हमारी आयात तो रुख फेर लेता है तकब्बर से, गोया कि नहीं सुना उनको। जैसे कि उसके कानों में बहरापन है तो खुशखबरी सुना दो उसको दर्दनाक अज़ाब की। यकीनन जो लोग ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, उनके लिए बाग है नेमतों वाले, रहेंगे हमेशा उनमें। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। पैदा किया उसने आसमान को बगैर सतूनों को, देखते हो तुम जिनको, और डाल दिए जमीन में पहाड़ ताकि ना डोलने लगे तुमको लेकर, और फैला दिए इसमें हर तरह के जानदार। और हमने नाजिल किया आसमान से पानी, फिर उगाए इसमें हर तरह की उम्दा चीजें। और आयत नंबर 11, तो ये तख्लीक है अल्लाह की, तो दिखाओ मुझे कि क्या पैदा किया है उन्होंने जो इसके सिवा है। हकीकत यह है कि ये जालिम खुली गुमराही में है। और यकीनन अता की हमने लुकमान को हिकमत के शुक्र कर अल्लाह का, और जो कोई शुक्र करता है तो बस वो शुक्र करता है अपने ही लिए, और जिसने न शुक्री की तो यकीनन अल्लाह बेनियाज है और वो लायके हम्दो सना है। और आयत नंबर 13, और जब कहा लुकमान ने अपने बेटे को, और वो उसको नसीहत कर रहा था, ए मेरे बेटे ना शरीक करना अल्लाह के साथ, यकीनन शिर्क जुल्म अजीम है। और आयत नंबर 14 की ताकीद की हमने इंसान को उसके वालिदैन के बारे में उठाए रखती है जैसे उसकी माँ तकलीफ पर तकलीफ से, और दूध छुड़ाना होता है उसका 2 बरस में। और शुक्र करता रहे मेरा और अपने वालिदैन का, और मेरी ही तरफ लौट के आना है। देखिए कितना बड़ा मुकाम है वालिदैन का कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने साथ वालिदैन की बात कर रहे हैं कि मेरे शुक्र के साथ अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा कर। और देखिए दूध पिलाना 2 साल, आजकल कौन माए हैं जो दूध पिला रही हैं, अब तो डिब्बों के दूध का शुक्र अदा करना पड़ेगा। अब आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें वालिदैन के अदब करने के साथ साथ एक बहुत बड़ी हिकमत भी सिखा रहे हैं कि अगर वो दोनों जोर डाले तुझ पर इसका कि तू शरीक करे मेरे साथ, वो नहीं है तुझे जिसका कुछ इल्म, तो ना कहा मान उन दोनों का, और साथ देना दोनों का दुनिया में अच्छी तरह, कि इवन दो तुम उनका हुक्म इस बात में नहीं मान रहे हो। माँ बाप क्या, अक्सर लोग बहाना क्या करते हैं कि खामद का नाम लगा देते हैं बाद में कि मैं इसलिए ये काम नहीं कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। तो आप यहाँ पे गौर कर लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अगर अल्लाह के अहकामात के अगेंस्ट कोई भी आपको कोई बात करता है, ख्वाह वो वालिदैन हो, जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी बड़ी बात कह दी कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का भी, तो उनकी भी बात नहीं माननी, तो हम कैसे कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जाके ये कहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैंने इसलिए ये काम नहीं किए थे क्योंकि मेरे खामद को पसंद नहीं था या मेरे माँ बाप ने मुझे मना किया था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि पैरवी करना रास्ते की उसके
جو رجوع کرے میری طرف، پھر میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے تو تم کو آگاہ کر دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کہاں پہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں، کہاں پہ ہم دوسروں کا نام لگا کے اپنی خواہشات نفس کو پورا کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 16 بہت غور سے ایک ایک لفظ اس کا سنیے گا کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اے میرے بیٹے، بے شک اگر ہو کچھ وزن میں برابر رائی کے دانے کے، پھر ہو وہ کسی پتھر کے اندر یا آسمان میں یا زمین میں، تو لے آئے گا اس کو اللہ، بے شک اللہ باریک بین اور خبردار ہے۔ کہ اتنا سا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے نیکی کی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی لے آئیں گے، اور اگر اسی کے برابر بھی تم نے کوئی برائی کی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی سامنے لے آئیں گے۔ اور اے میرے بیٹے، قائم کر نماز اور حکم دے نیک کام کا، اور منع کر برائی سے، اور صبر کر اس پر جو مصیبت تجھ پر پڑے، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور نہ پھلا اپنے گال لوگوں کے سامنے، اور نہ چل زمین میں اکڑ اکڑ کر، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کسی اترانے والے اور شیخی خور کو۔ اور اعتدال اختیار کر اپنی چال میں، اور نیچی رکھ اپنی آواز، بے شک آواز میں سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی۔ اور لوگوں میں سے وہ ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے، اور جب کہا جاتا ہے اسے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل فرمایا ہے اللہ نے، تو کہتا ہے بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی پایا ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو، بھلا اگرچہ شیطان بلاتا ہو ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف۔ آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فرما بردار کر دے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اور وہ ہو بھی نیکوکار، تو یقیناً اس نے تھام لیا ایک کڑا مضبوط، اور اللہ کی طرف ہی انجام ہے سب کاموں کا۔ اور جو کفر کرے تو ناغمناک کر دے تمہیں اس کا کفر، ہماری طرف ان کو سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم جتا دیں گے ان کو جو کچھ وہ کرتے رہے، بے شک اللہ واقف ہے دلوں کی باتوں سے۔ ہم پہنچائیں گے ان کو فائدہ تھوڑا سا، پھر مجبور کر کے لے جائیں گے ان کو عذاب شدید کی طرف۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، تو ضرور بول اٹھیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دو کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز اور لائق حمد ہے۔ اور اب آیت نمبر 27 جو کہ قرآن پاک کی خوبصورت ترین آیات میں سے ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہ جتنے زمین میں درخت ہیں قلم ہو جائیں، اور سمندر اس کی سیاہی، اس کے بعد سات اور سمندر تو نہ ختم ہو اللہ کی باتیں، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ نہیں تمہارا پیدا کرنا اور نہ دوبارہ اٹھانا مگر جیسے ایک شخص کا، بے شک اللہ ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ کیا نہیں تم نے دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور مسخر کر رکھا ہے اس نے سورج اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک، اور یہ کہ اللہ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو باخبر ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبہ اور بڑائی والا ہے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا کہ کشتی چلتی ہے سمندر میں مہربانی سے اللہ کے، تاکہ وہ تم کو دکھائے کچھ نشانیاں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ اور جب چھا جاتی ہے ان پر موج سائبانوں کی طرح، پکارنے لگتے ہیں اللہ کو خالص کر کے اس کی عبادت کے لیے، پھر جب وہ ان کو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، تو ان میں کوئی میانہ رو رہتا ہے اور نہیں انکار کرتا ہماری نشانیوں سے مگر ہر وہ شخص جو عہد شکن اور نہ شکرا ہے۔ اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے اور خوف کرو اس دن کا کہ نہ کچھ کام آئے باپ اپنے بیٹے کے، اور نہ اولاد ہی کچھ کام آ سکے اپنے باپ کے کچھ بھی۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک نہ ڈالے دھوکے میں تم کو دنیا کی زندگی، اور نہ فریب دے تمہیں اللہ کے بارے میں کوئی فریب۔ آیت نمبر 24 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہی برساتا ہے بارش، اور وہی جانتا ہے جو رحموں میں ہے، اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ کیا کام وہ کرے گا کل، اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ سجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں اور اس کا علم اللہ ہی جانتے ہیں۔
तंजीलुल किताबी ला रैब फीही मिर रब्बिल आलमीन, नाजिल की गई है ये किताब नहीं है जिसमें शक, तमाम जहानों के रब की तरफ से। क्या ये कहते हैं कि घर लिया है उसने इसको? नहीं, बल्कि ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, ताकि तुम डराओ उस कौम को नहीं आया जिनके पास कोई डराने वाला तुमसे पहले, शायद कि ये हदायत पा जाए। अल्लाह ही है जिसने पैदा किया आसमानों और जमीन को और जो कुछ इसके दरमियान में है 6 दिन में, फिर जलवा अफरोज हुआ अर्श पर। नहीं है तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई दोस्त और ना कोई सिफारिशी, क्या नहीं तुम नसीहत हासिल करते? और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो तदबीर करता है हर काम की जो कुछ आसमान में और जमीन में है, फिर रुजू करेगा उसकी तरफ। वो काम एक दिन में होगी जिसकी मिकदार 1000 साल जो तुम शुमार करते हो। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास हमारा, जैसे हम एक दिन कहते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास उसकी मिकदार 1000 साल की है। वो जानने वाला है पोशीदा और जाहिर का, गालिब है, बड़ा मेहरबान है। वही है जिसने खूब बनाया हर चीज को जो उसने पैदा की, और इब्तदा की इंसान की तख्लीक की मट्टी से, फिर बनाई उसकी नस्ल खलासे से एक हकीर पानी के, फिर दुरुस्त किया उसको और फूंकी उसमें अपनी तरफ से रूह, और बनाए तुम्हारे कान और आंखें और दिल। कम ही है जो शुक्र करते हैं। और कहा उन्होंने कि क्या जब मिलियामेट हो जाएंगे हम जमीन में तो क्या हम दोबारा पैदा किए जाएंगे? बल्कि ये तो अपने रब की मुलाकात से ही मुनकिर है। कह दो कि तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है फरिश्ता मौत का जो मुकर्रर किया गया है तुम पर, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। और अगर तुम देखो जबकि मुजरिम झुकाए हुए होंगे अपने सरों को अपने रब के सामने, और क्या कहेंगे कि ए हमारे रब, हमने देख लिया और हमने सुन लिया, तू हमको वापस भेज दे कि हम करें नेक अमल, बेशक हम यकीन करने वाले हैं। देखिए वहां से तो कोई वापस नहीं आ सकेगा ना, तो ये दुनिया में अभी हमारे पास वक्त है अमल करने का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल करने वाला बना दे। इसीलिए बार बार मैं ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह अभी तो हमारे पास इतना मोहलत है, देखिए अभी तो अमल के दरवाजे खुले हुए हैं, अभी हमारे पास जिंदगी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये तौफीक अता कर दे कि हम तौबा करने वाले बन जाए और हम आगे से अपने अमल दुरुस्त कर दें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करने वाले हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और अगर हम चाहते तो हम जरूर दे देते हर नफ्स को उसकी हदायत, लेकिन हक हो चुकी ये बात मेरी तरफ से कि मैं जरूर भर दूंगा दोजख को जिन्नों से और इंसानों से इकट्ठा। सो चखो तुम इसलिए कि भुला रखा था तुमने मुलाकात को आज के दिन की, बेशक हमने भी तुम्हें भुला दिया, और चखो अजाब हमेशा का इसके बदले जो तुम किया करते थे। और आयत नंबर 15 के दर हकीकत ईमान लाते हैं हमारी आयतों पर वो लोग कि जब उनको नसीहत की जाती थी उनके जरिए से तो गिर पड़ते थे सजदे में और तस्बीह करते थे हम के साथ अपने रब की, और वो नहीं गरूर करते थे। ये आयत सजदा भी है। और आयत नंबर 16 के अलहदा रहते हैं उनके पहलू बिस्तरों से, पुकारते हैं वो अपने रब को खौफ और उम्मीद से, और उसमें से जो हमने उनको दिया खर्च करते हैं। सो नहीं जानता कोई शख्स कि जो कुछ छुपा रखा है उनके लिए आंखों की ठंडक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत के दिन। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वो जज़ा है उनकी जो वो अमल करते हैं। तो क्या वो जो है मोमिन और वो इसकी तरह हो सकता है जो है ना फरमान? नहीं हो सकते दोनों बराबर। लेकिन वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, उनके लिए बागात है रहने के, ये मेहमानी है इसलिए कि जो कुछ वो करते थे। और ये कि वो लोग जिन्होंने नाफरमानी की तो उनका ठिकाना दोज़ख है, जब कभी चाहेंगे कि निकल जाएं इसमें से तो वापस लौटा दिए जाएंगे इसमें, और कहा जाएगा इनसे कि चखो अजाब का मजा वो जिसको तुम झुटलाते थे। रब्बना ला तजअलना मिनहुम, और यकीनन चखाएंगे हम उनको दुनिया के अजाब में से एक बड़े अजाब से पहले कि शायद वो लौट आए। अल्लाह ऊपर गौर करें इस आयत को दोबारा से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अजाब का मजा चखाएंगे कि शायद कि वो लौट आए। कई दफा होता है ना कि इतनी परेशानियां, इतनी तकलीफें, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन इंसान फिर भी नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ पलटता। तो वही लोग हैं फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और कौन इससे बढ़कर जालिम है उससे जिसको नसीहत की गई आयात से उसके रब की, फिर उसने मुंह फेर लिया उनसे, हम जरूर मुजरिमों से बदला लेंगे।
اور بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، تو نہ ہونا تم شک میں اس سے ملنے میں، اور ہم نے بنایا تھا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، اور بنائے تھے ہم نے ان میں سے پیشوا جو ہدایت کیا کرتے تھے ہمارے حکم سے، جبکہ وہ صبر بھی کرتے تھے، اور وہ تھے ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے۔ بلا شبہ تمہارا رب ہی فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کیا نہیں ہوئی ہدایت ان کے لیے اس سے کہ کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے امتیں، چلتے پھرتے تھے وہ جن کے رہنے والے مقامات میں، بے شک ان میں نشانی ہے تو کیا نہیں یہ سنتے ہیں۔ اور آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ ہم رواں کرتے ہیں پانی اس زمین کی طرف جو بنجر ہے، پھر نکالتے ہیں ہم اس سے کھیتی، کھاتے ہیں جس میں سے وہ اور ان کے چپائے اور وہ خود بھی، تو کیا نہیں یہ دیکھتے؟ اور کہتے ہیں یہ کہ کب ہوگا یہ فیصلہ اگر ہو تم سچے، کہہ دو کہ فیصلے کے دن نہ فائدہ دے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا ان کا ایمان، اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔ اور اس سورہ کی آخری آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہو تم منہ پھیر لو ان سے اور انتظار کرو، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ الاحزاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی ڈرتے رہو اللہ سے اور نہ اطاعت کرنا کافروں اور منافقوں کی، بے شک اللہ ہے جاننے والا اور بڑی حکمت والا۔ اور پیروی کرو اس کی جو وحی کی جاتی ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، بے شک اللہ ہے اس سے جو تم کرتے ہو باخبر۔ اور توکل کرو اللہ پر اور کافی ہے اللہ کام بنانے والا۔ نہیں بنائے اللہ نے کسی شخص کے لیے دو دل اس کے سینے میں، اور نہ بنایا تمہاری بیویوں کو جن کو کہہ دیتے ہو تم ماں، ان میں سے تمہاری مائیں ہیں، اور نہ بنایا تمہارے لیے پالکوں کو تمہارے بیٹے، یہ باتیں ہیں تمہارے منہ کی، اور اللہ فرماتا ہے سچ اور وہ ہدایت دیتا ہے راستے پر۔ پکارا کرو انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے، یہی زیادہ منصفانہ ہے اللہ کے نزدیک۔ بس اگر نہ معلوم ہو تم کو ان کے باپ تو تمہارے بھائی ہیں دین میں اور تمہارے دوست ہیں، اور نہیں تم پر گناہ اس میں تم سے غلطی ہو گئی ہو جس کی، لیکن جو ارادہ کرو اپنے دلوں سے، اور ہے اللہ بخشنے والا اور مہربان۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی زیادہ مقدم ہے مومنوں پر ان کی جانوں سے، اور اس کی بیویاں مائیں ہیں ان کی، اور رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب کی روح سے بنسبت مومنوں اور مہاجروں کے، مگر یہ کہ تم کرنا چاہو اپنے دوستوں کے ساتھ احسان، یہ ہے کتاب میں لکھ دیا گیا۔ اور جب لیا ہم نے نبیوں سے ان کا عہد، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور لیا ہم نے ان سے عہد بہت مضبوط، تاکہ وہ دریافت کرے سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، اور اس نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے عذاب دکھ دینے والی دوزخ کا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یاد کرو اس نعمت کو اللہ کی اپنے اوپر جب چڑھ آئیں تم پر فوجیں، تو بھیجی ہم نے ان پر آندھی، اور ایسا لشکر نہیں دے سکتے تھے تم جن کو، اور ہے اللہ اس کو جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی اس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ یاد کرو اس دن جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی فرشتوں سے، اور جب وہ چڑھ آئے تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے، اور جب پتھرا گئی تھی آنکھیں اور پہنچ گئے تھے دل گلوں تک، اور تم گمان کرنے لگے تھے اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان۔ اور آیت نمبر 11 کہ یہاں اس موقع پر آزمائے گئے ایمان والے اور ہلا دیے گئے جھٹکوں سے شدت کے، اور جب کہنے لگے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہ نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا، اور جب کہتی تھی ایک جماعت ان میں سے کہ اے اہل یثرب نہیں ٹھہرنے کا مقام تمہارے لیے تو لوٹ چلو، اور اجازت مانگنے لگا ایک گروہ ان میں سے نبی سے، کہنے لگے بلا شبہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ نہیں تھے وہ کھلے اور نہیں چاہتے تھے وہ مگر فرار۔ اور آیت نمبر 14 اور اگر داخل ہو جائے فوجیں ان پر اس مدینہ کے اطراف سے، پھر کہا جائے ان سے فتنے کے لیے، تو ضرور کرنے لگیں گے اور نہ توقف کریں گے اس کا مگر بہت کم، حالانکہ وہ عہد کر چکے تھے اللہ سے اس سے پہلے کہ نہیں پھیریں گے اپنی پیٹھیں، اور ہوگی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی پوچھ گچھ۔ آیت نمبر 16 کہہ دو کہ ہرگز نہیں فائدہ دے گا تم کو فرار ہونا، اگر تم فرار ہوتے ہو موت سے یا قتل ہو جانے سے، اور اس صورت میں نہ تم فائدہ اٹھا پاؤ گے مگر بہت تھوڑا۔ کہہ دو کہ کون ہے وہ ذات جو تم کو بچا سکے اللہ سے، اگر وہ ارادہ کر لے تمہارے ساتھ برائی کا یا ارادہ کر لے تم پر مہربانی کا،
اور نہ پائیں گے وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور کوئی مددگار۔ یقیناً جانتا ہے اللہ رکاوٹیں ڈالنے والوں کو تم میں سے اور کہنے والوں کو اپنے بھائیوں سے کہ چلے آؤ ہمارے پاس، اور نہیں آتے وہ لڑائی میں مگر بہت کم، بخل کرتے ہیں تمہارے بارے میں، پھر جب آ جائے ڈر کا وقت تو تم ان کو دیکھو کہ دیکھ رہے ہیں تمہاری طرف، پھر رہی ہیں ان کی آنکھیں جیسے کسی کو غشی آ رہی ہو ان پر موت کے وقت، پھر جب جاتا رہے خوف تو باتیں کریں تمہارے بارے میں تیز سے زبانوں کے ساتھ، بخیل ہو کر مال میں۔ یہ لوگ نہ ہی لائے تھے ایمان تو برباد کر دیے اللہ نے ان کے اعمال، اور تھا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خیال کرتے ہیں وہ کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر آ جائے لشکر تو تمنا کریں گے کاش وہ جا رہے خانہ بدوشوں میں، پوچھتے رہے تمہاری خبریں، اور اگر ہو وہ تمہارے درمیان تو نہ لڑائی کرے مگر بہت ہی کم۔ اور آیت نمبر 21 کہ یقیناً ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نمونہ بہترین ہر اس شخص کے لیے جسے امید ہو اللہ کی اور روز قیامت کی، اور وہ ذکر کرتا ہو اللہ کا کثرت سے۔ اور آیت نمبر 22 اور جب دیکھا مومنوں نے فوجوں کو تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ کہا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور نہ زیادہ ہوئی ان کی مگر ایمان اور اطاعت۔ مومنوں میں سے وہ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا، جو اقرار کیا تھا انہوں نے اللہ سے اس کو، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے پوری کر دی اپنی نظر، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، اور نہیں بدلا انہوں نے ذرا بھی تبدیلی، تاکہ جزا دے اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی، اور عذاب دے منافقوں کو، اگر چاہے تو توبہ قبول کر لے ان کی، بے شک اللہ ہے بخشنے والا اور مہربان۔ اور لٹا دیا اللہ نے ان کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غصے میں بھرا ہوا، نہ حاصل کر سکیں گے کچھ بھلائی، اور کافی ہو گیا اللہ مومنوں کے لیے لڑائی میں، اور ہے اللہ زوراور غالب۔ اتار دیا اس نے ان کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی اہل کتاب میں سے ان کے قلعوں سے، اور ڈال دی ان کے دلوں میں دہشت، تو ایک گروہ کو تو تم قتل کر دیتے تھے اور قید کر لیتے تھے ایک گروہ کو، اور وارث بنا دیا اس نے تم کو ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا، اور اس زمین کا نہیں قدم بھی رکھا تھا تم نے جس میں، اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے اگر ہو تم طلبگار دنیا کی زندگی کی اور اس کی زینت کی تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور تم کو رخصت کر دوں، ایک اچھی رخصت کرنا، اور اگر ہو تم طلبگار اللہ اور اس کے رسول کی اور آخرت کے گھر کی تو یقیناً اللہ نے تیار کر رکھی ہے نیکوکاروں کے لیے تم میں سے اجر عظیم۔ اور اب یہ اس سورہ کی آخری آیا ہے کہ اے بیویوں نبی کی جو کوئی کرے گی تم میں سے ناشائستہ حرکت کھلی ہوئی، دیا جائے گا اس کو عذاب دگنا، اور یہ ہے بات اللہ کے لیے بہت آسان۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہوگا۔ انشاءاللہ کل ہم 22واں پارہ پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سورہ میں ہم نے جتنے خوبصورت احکامات پڑھے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے والا بنا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ان پہ عمل کرنا آسان کر دے، کیونکہ ساری کی ساری جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں نا، وہ صرف مومنوں کے لیے ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مومنوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور وہ شامل اسی طرح سے ہوں گے جب ہم اس کی طرف عمل کرنے کے لیے بھاگیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وہ چیز سے ہمیں دور رکھنا جو آپ کی ناراضگی مول لینے والی ہو، آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے، کیونکہ عمل میں لانا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوگا۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرنا، ہماری ساری دعائیں جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حق میں ان کو بہتر کر کے قبول کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کو ہمارے لیے آسان کر دے اور آخرت کو ہمارے لیے خوشخبریوں کا ذریعہ بنا دے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔